سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے نبی مکرم شافع محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرے. بڑی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بن صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باوجہ بلند درود پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. حضرات محترم، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان اور انسانی ذہن کو انتہائی حیران کرنے والا معجزہ اور سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات میں سے ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء مرسلین علیہ السلام کے معجزات و کمالات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں جمع فرما کر آپ کو تمام مخلوقات میں سب سے ممتاز فرما دیا. فضیلت اسرا و معراج سے اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ خصوصیات و شرف عطا فرمایا جو کسی اور نبی و رسول کو نہیں ملا، اور جہاں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کسی اور کو وہاں تک رسائی نہیں بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج کا ذکر کیا گیا ہے، جو نبوت کے 11ویں سال یعنی کہ 621 عیسوی 27 رجب سوموار کی رات کے آخری حصے میں بیداری کی حالت میں ہوئی. بیداری یعنی جاگتے ہوئے کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے آسمانوں کی سیر فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک رب کائنات نے چاہا تشریف لے گئے. عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ وغیرہ بڑی بڑی نشانیوں کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، دیکھا. رب العرش الکریم کے دیدار اور اس کی بے پناہ نوازشوں لا تعداد عنایتوں سے سرفراز ہو کر واپس تشریف لائے. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد ربانی فرمایا کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے نہ وہ بہکے نہ بے راہ چلے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ والنجم سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور ہوا سے مراد ان کا معراج سے واپس تشریف لانا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر معراج میں جب خالق کائنات جل جلالہ کے قرب خاص میں تجلیات و انوار کا مشاہدہ کیا اور راز و نیاز کے جو پیغامات انہیں عطا ہوئے وہ مخلوق کی عقل سے بالا تر ہے. اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ بِالْأُفَقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس حبیب کریم میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم. اب وحی فرمائی اپنے بندہ خاص پر، جو چاہا وہی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اس حبیب کریم کی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے تجاوز کیا، یقیناً اپنے رب تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج کا قصہ یوں بیان فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا، اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چیرا اور دل نکال لیا، پھر میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، میرا دل دھویا گیا، پھر دل کو ایمان سے بھرا گیا، اس کے بعد دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، پھر سواری کے لیے میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، مجھے اس پر سوار کیا گیا، اس کے بعد مجھے جبرائیل آسمان کی طرف لے کر چلے گئے۔ حضرات محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ لوگوں میں بیان فرمایا تو کفار مکہ نے آپ کا مذاق اڑایا اور ابو جہل نے ہر طرف لوگ دوڑا دیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کر کے حضور کو جھٹلانے کی غرض سے واقع معراج مزاحیہ انداز سے سنانے لگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا کر کہا کہ تمہارے رسول فرماتے ہیں کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر پہنچا اور تمام آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا، کیا ان کی اس بات کی بھی آپ تصدیق کرتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اگر انہوں نے ایسا فرمایا ہے تو اس بات کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ حضرات محترم، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس لوٹے تو کفار مکہ نے اس معجزے کا انکار کیا اور مذاق اڑایا اور اس واقعہ کو جھوٹ سمجھ کر غلط انداز سے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ لوگ اس میں مزید بڑا چڑھا کر دلائل و براہین کا مطالبہ کرنے لگے، پروف مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم کعبہ میں کھڑا تھا کہ قریش مجھ سے واقع معراج کے بارے میں سوالات کر رہے تھے، انہوں نے بیت المقدس کی نشانیاں مجھ سے پوچھی جن کو میں نے محفوظ نہیں رکھا تھا، اس لیے میں اتنا پریشان ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا کہ میں اسے دیکھتا رہا اور وہ مجھ سے جس چیز کا پوچھتے رہے میں وہ بیان کرتا رہا۔ برادران اسلام، واقع معراج کی صداقت پر دور صحابہ سے لے کر آج تک تمام اہل اسلام کا اتفاق رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں کو طے فرما کر قاب قوسین او ادنا کی منزل اعلیٰ پر تشریف فرما ہوئے تو قرب خداوندی میں آداب کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری قولی اور فعلی اور مالی تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے تحفہ سلام قبول فرما کر مہمان معراج کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے عرض کیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی۔ پھر عالم بالا کے فرشتوں نے یہ صدا بلند کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر سلام و جواب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی گفتگویں فرمائی ہے، جن میں سے کچھ راز تھے، کچھ خبریں تھیں اور کچھ احکام تھے۔ حضرات محترم، شب معراج سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت جو معاملہ ہوا اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ شب معراج میں نے حضرت ابراہیم سے ملاقات کی، انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ہموار زمین ہے، اس کی کاشت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اور واللہ اکبر کہنا۔ معراج کی رات سے قرب خاص میں بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خاص باتیں کی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرب خاص میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کرم فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی اور اس کی برکت سے میں نے
مشرق و مغرب کے تمام علوم جان لیے، یعنی دنیا میں جتنا نالج ہے، جتنا علم ہے، سب میرے اندر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جن کی برکت سے امت محمدیہ کو یہ عظیم فائدہ ہوا کہ 50 کی جگہ صرف 5 نمازیں ہو گئی، اور ثواب وہی 50 نمازوں کا عطا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر معراج سے واپسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ تو میں نے کہا روزانہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ فرمایا میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف و رعایت طلب کیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تخفیف کرواتے رہے، یہاں تک کہ 50 میں سے 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ حضرات محترم، واقعہ معراج سے نفل نماز کی فضیلت کا سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج کرائی گئی، آپ جنت میں داخل ہوئے، آپ نے اس کی ایک جانب سے ایک دھیمی سی آواز سنی، فرمایا یا جبرائیل ما ھذا، اے جبرائیل یہ آواز کیا ہے؟ عرض کی یہ آپ کے مؤذن بلال ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال مجھے وہ عمل بتلاؤ جس سے تمہیں مسلمان ہونے کے بعد سب سے زیادہ نفع کی امید ہو، کیونکہ میں نے آج رات جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کی میں نے مسلمان ہونے کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی منفعت کی مجھے زیادہ امید ہو، البتہ رات ہو یا دن جب میں مکمل وضو کرتا ہوں تو اس وضو کے ساتھ اتنی رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھ دی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جنت میں جانا ایسا ہے جیسا نوکر چاکر بادشاہوں کے آگے ہٹو بچو کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے بلال تم نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے تم کو میری یہ خدمت میسر آئی؟ خیال رہے کہ معراج کی رات نہ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں گئے، نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج ہوئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات وہ واقعہ ملاحظہ فرمایا جو قیامت کے بعد ہوگا کہ تمام خلق سے پہلے حضور جنت میں داخل ہوں گے، اس طرح کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمانہ حیثیت سے آگے ہوں گے۔ حضرات محترم، شب معراج شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، پھر وہ سر فوراً پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتے تھے۔ یہ سلسلہ ان کے ساتھ لگاتار جاری تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، ہمارے آقا نے اس سفر مبارک میں ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص جس نے ایک بڑی بھاری گٹھڑی یعنی ایک بہت بڑی پوٹلی باندھی ہوئی ہے، وہ اسے اٹھا نہیں پاتا مگر اس گٹھڑی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا وہ امتی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں گی اور وہ انہیں ادا نہیں کر پائے گا، اور وہ مزید اور امانتیں لینے کا خواہش مند ہوگا۔ مسلمان کی بے عزتی اور اس کی غیبت کرنا بہت سخت گناہ ہے اور اس کا عذاب سخت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت خراب کرتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ بدگمانی، دوسروں کے لیے برا سوچنا، دوسروں کے عیب کو تلاش کرنا، غیبت اور چغل خوری سے بچتے رہنا چاہیے۔ یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ جس کا عذاب جب ہمیں ملے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے ابھی موقع ہے کہ ہم ان عذابوں سے بچتے رہے۔
میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، واقعہ معراج اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نمازوں کا تحفہ وصول ہوا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور دیگر فرائض و واجبات اور احکام شریعت پر عمل کریں، بے حیائی اور بدکاری سے ہم کوسوں دور بھاگے اور گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں پر لفظ بے نبی ہی یا بے رسول ہی کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ نبی جسم کے بغیر بھی نبی تھے، رسول جسم کے بغیر بھی رسول تھے، پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول تھے۔ اسی لیے جو لوگ یہ واقعی سفر کو اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم جو لوگ معراج کے سفر کو نہیں مانتے اور اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شاید وہ قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں، آخر وقت میں ایک ایسی قوم آئے گی جو واقع معراج کا انکار کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ بعبدہ یعنی بندے کے لیے جسم ہونا ضروری ہے، انسان کے لیے جسم ہونا ضروری ہے، اسی لیے یہ کہا گیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی وہ جسم کے ساتھ کرائی گئی ہے۔ یہی ان کے لیے ثبوت ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرات محترم، واقع معراج میں جو ہمیں بتایا گیا ہے سب سے بڑا تحفہ نماز کا ہے۔ نماز ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم آپ غور کریں کہ سب سے زیادہ قرآن کریم میں جس چیز کا ذکر آیا ہے وہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ نماز کی پابندی کا کیا گیا ہے، لیکن افسوس صد افسوس آج ہم نماز سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، آج ہم نماز کے اندر لاپرواہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی لیے ہم ہر حال میں پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ بتایا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، رب تعالیٰ کا دیدار کرایا گیا، لیکن مومنوں کی معراج کیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ مومنوں کی معراج نماز ہے، اور ہم نماز سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہر گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، قبر میں جب سوال ہوگا، بروز قیامت جب حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے گھر یا بلڈنگ بنائی کہ نہیں، آپ نے دنیا کتنی کمائی ہے، اس کا ذکر نہیں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے اگر پوچھا جائے گا تو صرف نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز کی اہمیت اور فرضیت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، بعد میں ساری چیز آتی ہے، بعد میں تمام دوسرے احکام آتے ہیں، سب سے زیادہ نماز کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ لیکن آج کے مسلمان دیکھیں کہ ہم دنیا داری کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم سکسیسفل مسلمان بن گئے، ہم سکسیسفل انسان بن گئے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے، مسجدوں سے دور نظر آئیں گے، تو ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے، اور آخرت میں تو ہونا ہی ہے، اور اس کا خامیازہ ہمیں ہر جگہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بالخصوص شب معراج کا جو تحفہ ملا ہے اس نماز کی پابندی کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نمازوں میں سستی کرنے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے جیسے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود اور ہنود اور تمام دشمنان اسلام کے بیہودہ رسومات پر چلنے سے ہمیں بچائے، ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے، اور شب معراج کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔